بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد افضل صلواتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی عظمت، فضیلت، سورۃ البقرہ کا تعارف اور سورۃ البقرہ کا شان نزول یہ پڑھیں گے. سورۃ البقرہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے، یعنی یہ ساری کی ساری سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی سوائے آیت نمبر 281 کے. اور اسی طرح اس سورت کی کل 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں. اس سورت کی فضیلت ترمذی شریف کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامٌ وَصَنَامُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ آیت الکرسی، کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور سورۃ البقرہ کی چوٹی آیت الکرسی ہے. یعنی جیسے اونٹ ہے، اونٹ کی ایک کوہان جو ہے وہ اس کی چوٹی ہے، تو سورۃ البقرہ کے اندر جو سب سے بلند تر آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. اور آیت الکرسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی یہ ربع قرآن ہے، یعنی قرآن کا چوتھائی ہے. اسی طرح سورۃ الاخلاص کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الاخلاص بھی ربع قرآن ہے. اسی طرح دوسری حدیث بھی ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر میں جنات داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکات، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو جو شخص چاہے کہ اس کے گھر میں شیاطین کا، جنات کا اثر نہ ہو تو وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرے. اب آتے ہیں سورۃ البقرہ کے شان نزول کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں پہنچ کر کچھ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا. چونکہ وہاں اچھی خاصی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اب ان نئے نئے مسلمانوں کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو کر حال احوال معلوم کرنا اور نماز باجماعت ادا کرنا یہ ضروری تھا. اس لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کو مقدم رکھا. اب اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں بھی نئی آبادی بنائی جائے یا کسی بھی جگہ اثر نو تعمیرات کا کام کیا جائے، اثر نو آبادی کو آباد کیا جائے تو سب سے پہلے ترجیحاً اللہ کا گھر بنانا چاہیے. اس کے بعد دوسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی آباد کاری کا تھا. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ قائم فرمایا کہ مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا، اور انصار نے اس خندہ پیشانی سے مہاجرین کو قبول کیا کہ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے اپنا ایک گھر دے دیا اپنے مہاجر بھائی کو، اور جس کے پاس 2 باغات تھے اس نے 2 میں سے ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اور جس کے پاس 2 کھیت تھے اس نے ایک کھیت اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. تو یہ وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کہ جس سے آبادی کے اندر معاشی لحاظ سے جو مشکلات تھیں وہ دور ہو گئی. تیسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی جو ریاست تھی وہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھی اور اپنے پاؤں پر ابھی کھڑی نہیں ہوئی تھی، کمزور ریاست تھی. تو ریاست مدینہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو 5 قبائل آباد تھے ان سے گفت و شنید شروع کر دی. ان 5 قبائل میں سے 3 قبائل یہود کے تھے اور 2 قبائل مشرکین کے تھے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ 3 قبائل یہود کے تھے اور 2 قبائل مشرکین کے تھے، یعنی اوس اور خزرج. یہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ یہود کے قبائل میں سے کوئی قبیلہ یا تمام مل کر اوس اور خزرج میں سے کسی ایک کا حلیف بن جاتے، کسی ایک کے ساتھ دشمنی لے لیتے اور دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے یہود سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پہلا معاہدہ یہ کیا کہ مدینہ کے اوپر اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سارے مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اور اگر نمبر 2، دوسرا معاہدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ مسلمان اور یہود کے درمیان اگر کسی بھی قسم کا کوئی آپسی جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس طرح ان معاہدوں سے جب ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو یہاں ایک تیسرا گروہ جو ہے وہ بھی مارز وجود میں آیا۔ اب تک 2 گروہ تھے، مسلمان اور کفار، اب ایک تیسرا گروہ بھی وجود میں آ گیا اور وہ تھا منافقین کا۔ اب کل 3 گروہ ہو گئے، مسلمان، کفار اور منافقین۔ اب ان 3 گروہوں کا ذکر سورۃ البقرہ کے ابتداء میں موجود ہے، اور یہی 3 گروہ جو ہیں یہ سورۃ البقرہ کا شان نزول ہے، اور ان تینوں گروہوں کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر بات کی گئی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔